بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خون پتلا کرنے کے دو انتہائی لاجواب اور بہت ہی مفید ترین نسخے بتانے والے ہیں۔ یہ دونوں بالکل سادہ اور آسان سے نسخے ہیں۔ بہت ہی سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ ہم انہیں تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے تیار کرنے کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی تیز پات یعنی تیز پتے کی۔ چنانچہ 2 عدد تیز پتے لے کر انہیں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ اس کا ذائقہ قدرے تیکھا اور تیز ہوتا ہے، اس لیے اسے تیز پتہ کہا جاتا ہے۔ یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے چند ایک مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ خون میں کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہونے کے عمل کو روکتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسوں کی کمزوری یا نسوں کی تنگی اور بلاکیج، نسوں میں سوجن اور ورم کو دور کرنے کے لیے اور ہاتھوں پیروں کے سن ہو جانے کی صورت میں آپ اس کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس، تیزابیت، کولیسٹرول کی زیادتی، موٹاپا اور جسم کی فالتو چربی کو تحلیل کرنے میں بھی یہ کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو تیز پتے کاٹنے کے بعد دوسری چیز جو ہم اس نسخے میں استعمال کریں گے وہ پودینہ ہے۔ چنانچہ 7 سے 8 عدد تازہ پودینہ کی پتیاں لے کر انہیں اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لیجئے تاکہ ان کے اوپر سے گرد و غبار اور ڈسٹ وغیرہ دھل کر یہ اچھے سے صاف ہو جائیں۔ پودینہ بھی گیس اور ایسیڈیٹی کو دور کرتا ہے اور خون میں تیزابیت کے بڑھ جانے سے جب خون گاڑھا ہونے لگتا ہے تو ایسے میں پودینہ کا استعمال کرنے سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو پودینہ کی پتیاں دھونے کے بعد انہیں بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ اس میں آدھا چمچ دیسی اجوائن کا استعمال کریں گے اور دیسی اجوائن تو اس مقصد کے لیے بہت ہی کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ بدن میں خشکی سردی کی زیادتی کے باعث جب شریانوں میں سکیڑ پن اور تنگی پیدا ہونے لگتی ہے تو ایسے میں صرف ایک چٹکی اجوائن اگر نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کر لی جائے تو یہ فوری فائدہ کرتی ہے۔ نسیں کشادہ ہو جاتی ہیں، دوران خون میں بہتری آتی ہے اور نسوں کی کمزوری دور ہو کر درد اور سوجن بھی پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی بھروسے کی چیز ہے۔ تو آدھا چمچ دیسی اجوائن ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اگلی چیز جو ہم نے یہاں پر استعمال کرنی ہے وہ سونف ہے۔ سونف بھی خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتی ہے اور نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری، دماغ اور نظر کی کمزوری کا بھی شافی علاج ہے۔ چنانچہ 1 چمچ سونف بھی ہم اس میں شامل کریں گے، لیکن سونف تازہ اور خوشبودار ہونی چاہیے۔ زیادہ پرانی سونف جس کی خوشبو ظاہر ہو چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اب آخر میں آپ اس میں 2 عدد سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی شامل کر لیں گے، لہذا 2 عدد سبز الائچی کو توڑ کر اس میں ملا لیجئے۔ یہ بھی نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے حد درجہ مفید اثرات کی حامل ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ چنانچہ آپ ایک برتن میں 2 کپ پانی لے لیجئے گا اور اس میں یہ تمام چیزیں ڈال کر اسے آپ نے چولہے پر چڑھا دینا ہے۔ ہلکی آنچ پر رکھ کر اسے اس قدر پکائیں کہ پانی 1 کپ باقی رہ جائے۔ اس نسخے کو آپ معدہ کی کمزوری، بھوک کی کمی، بد ہضمی، گیس، تیزابیت اور قبض کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے معدہ، جگر اور آنتوں کو تقویت دے گا اور نظام ہضم کو بہتر بنانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو پانی جب 1 کپ کے قریب رہ جائے اس وقت آپ اسے چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیجئے گا۔ اسے آپ نے صبح و شام دن میں 2 مرتبہ ہلکا سا میٹھا کر کے استعمال کرنا ہے۔ کھانے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے ایک تو آپ نے زیرہ لینا ہے،
1 چمچ سفید زیرہ لے کر اسے ایک پین میں ڈالیں یا پھر توے پر ڈال کر اسے ہلکا سا بھون لیں۔ سفید زیرہ خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت ہی بے مثال فوائد رکھتا ہے۔ یہ مضر بول اثرات کا حامل ہے، یعنی اس کا استعمال کرنے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، چنانچہ یہ خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دیتا ہے اور جسم میں سے برے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیٹ کی فالتو چربی کو تحلیل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو زیرے کو ہلکا سا روسٹ کرنے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے اور پھر 1 گلاس پینے کا پانی لے کر زیرے کو اس میں ملا لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اس میں 1 عدد بڑی الائچی یعنی موٹی الائچی توڑ کر شامل کر لیجئے گا۔ موٹی الائچی بھی خون کو پتلا کرتی ہے، نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کر کے نسوں کی کمزوری سے نجات دلانے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس میں اجوائن کا استعمال کریں گے۔ آدھا چمچ دیسی اجوائن ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ اس کے بعد اسے ایک برتن میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجئے اور اسے آپ نے ایک جوش آنے تک پکا لینا ہے۔ ناظرین، ان دونوں نسخوں کے استعمال کے دوران آپ اپنی روزمرہ ڈائٹ میں 3 چیزوں کو ضرور شامل رکھیں۔ ایک تو لہسن کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ لہسن خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست فوائد رکھتا ہے۔ یہ آپ کی نسوں کو کشادہ کرتا ہے اور دوران خون میں بہتری لاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ادرک کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ادرک بھی خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور نسوں کی سوجن، تنگی، بلاکیج وغیرہ اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا، آپ کو ہلدی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہلدی بھی اس مقصد کے لیے نہایت عمدہ فوائد رکھتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں شامل رکھتے ہیں تو ان نسخوں سے آپ کو کافی بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسے جب ایک جوش آ جائے تو چولہے سے اتار کر رکھ دیجئے۔ رات بھر اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں۔ صبح سویرے آپ اسے فلٹر کر لیں گے اور نہار منہ اس کا استعمال کریں گے۔ 3 دن سے لے کر ہفتہ 10 دن تک اگر آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں تو خون کا گاڑھا پن، نسوں کی کمزوری، درد، سوجن اور ورم جیسے مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔